اور ہمارا پوسٹر ہے, کوئی پڑھنے میں میری مدد کرے گا؟ کیا لکھا ہے؟ ہاں جی لگائیے, پڑھیے جی. بلیسڈ, ہاللیلویا, بلیسڈ بروکن گیون. بولیے میرے ساتھ, بلیسڈ بروکن اور گیون. تین یہاں پر چیزیں ہیں, یعنی کہ برکت دی, توڑی, اور آگے اس نے بانٹ دی, دے دی. پوسٹر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ سرمن کس کے بارے میں. کوئی بتا سکتا ہے؟ کتنی مچھلیاں؟ 5 مچھلیاں یا 2 مچھلیاں؟ ساڈے کرسچناں دی گنتی حال تک صحیح نہیں ہوئی. چلو شکر ہے. بولیں 2 مچھلیاں 5 روٹیاں. ہاللیلویا. میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی پاسٹر ہوگا جس نے اس کے اوپر کلام نہ دیا ہو. شاید ہی کوئی مسیحی ہوگا جس نے اس پہ کلام نہ سنا ہو. سنڈے اسکول کے بچوں سے لے کر بزرگوں تک یہ معجزہ سب نے سنا ہے, پڑھا ہے اور برکت کو پایا ہے. آمین. آج بھی ہم اس معجزے میں جائیں گے اور برکت کو لیں گے. کیا آپ ریڈی ہیں چرچ؟ مجھے بتائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آج بہت تیاری میں ہوں, اور آج یہ سرمن آپ کے اوپر بڑا ایک امپریشن چھوڑنے والا ہے. بہت کچھ سیکھنے والے ہیں آپ اس سرمن سے, اور ہمیں خدا کا روح سکھائے گا. مجھے آپ کی اٹینشن چاہیے, کیونکہ ٹائم میرے پاس ہے تھوڑا. مجھے آپ کی اٹینشن چاہیے تاکہ میں فارورڈ جا سکوں, تیز جا سکوں یسوع کے نام میں. آمین. یہ واحد میریکل ہے, سنیں میری بات چرچ, یہ واحد میریکل ہے جو 4 اناجیل میں ہے. جتنی اناجیل ہیں, 4 اناجیل ہیں, 4 گاسپلز ہیں, ان کے اندر ایک ہی معجزہ ہے جو 4 جگہوں پہ لکھا ہوا ہے, اور وہ یہ معجزہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں؟ ہر معجزہ, ہر بات کلام کی امپورٹنٹ ہے. یسوع مسیح نے بائبل کے مطابق تقریباً 37 36 کئی بولتے ہیں, کئی 38 بولتے ہیں, معجزے کی ہیں, میریکلز کی ہیں جو بائبل میں ریکارڈڈ ہیں. اوکے, میرا ایمان ہے اس سے کئی زیادہ کیے ہوں گے. کیا آپ کا ایمان ہے؟ بائبل کے اندر جو ریکارڈڈ ہیں وہ اتنے ہی ہیں, 37 38 کے قریب ہیں. لیکن یہ جو معجزہ ہے یہ 4 اناجیل میں اگر لکھا ہے تو چرچ آج مجھے اور آپ کو اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ ہم سیدھا معجزے پر جائیں, تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا معجزہ کیسے ہوا. آپ کو پتا ہے بائبل کے مطابق یہ ایک جائگینٹک, ایک جائنٹ میریکل ہے. اس سے بڑا, اس سے میسو کوانٹٹی کے لحاظ سے بڑا میریکل کوئی نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ تو پھر یہ اتنا بڑا اور ملٹیپلیکیشن کا کام کیسے ہوا, ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو اس کو جاننے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا, سیدھا معجزے پہ نہیں آ سکتے. دیکھتے ہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے متی رسول کی معرفت انجیل بیاں, میتھیو, بک آف میتھیو, چیپٹر 13 ورس 54 سے لے کر 58 تک ہم پڑھیں گے. میتھیو, متی, اس کا 13واں باب, اس کے 13واں ادھیائے اور 54 ورس پڑھیں گے جی. اور اپنے وطن میں آ کر ان کی عبادت خانہ میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آئے. اب یہ وہ واقعہ ہے جب خداوند یسوع مسیح کہاں گئے تھے؟ ناصرت. اپنے گھر وہ واپس گئے. جیسے ہم جاتے ہیں نا دبئی سے واپس چھٹی پر جاتے ہیں, کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا ایکسائٹیڈ, اسی کار چلے ہاں تے گھر والے سانو لفٹ نہ کران, پھر کیسا لگتا ہے؟ بڑا دکھ ہوتا ہے. اگر گھر والے ہمیں ریجیکٹ کر دیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بہت تکلیف ہوتی ہے. اب یسوع مسیح گیا ہے اپنے گھر واپس ناصرت, اور اس کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو ریجیکٹ کر دیا, اور اس کی تعلیم سنی ہے, اور وہ خوش نہیں ہو رہے ہیں. وہ سوال کر رہے ہیں یہ اتنے کام, اتنی برکت, اتنے معجزے یہ کیسے دکھا رہا ہے. آگے پڑھیے جی اگلی ورس. کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں؟ ہاں. اور اس کی ماں کا نام مریم. اور کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں ہے؟ آپ کی جو پہچان ہے نا, آپ کے جو گھر والے ہیں, سنیں, وہ آپ کی پہچان نہیں بدلنے دیتے. وہ آپ کو آپ کے اتیت, آپ کے گزرے ہوئے کل سے ہی پہچانیں گے. یہ سب سے بڑی اگزامپل ہے بائبل میں کہ لوگوں نے یسوع کو نہیں چھوڑا تو میں اور آپ کون ہیں.
लोग आपका प्रेजेंट नहीं देखते, लोग ये नहीं देख रहे यीशु क्या बातें कर रहा है, ठीक है ना। लोग ये नहीं देखते आप किस हाल में दुबई गए थे, लोग ये नहीं देखते कि आप किस हाल में ब्लेस होकर वापस आए हो। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, लोग आपको आपके पास्ट से ही जोड़ते हैं। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है, कारपेंटर का बेटा नहीं है? मुझे बताएं, क्या यीशु की ये पहचान है? बताइए मुझे, क्या यीशु की ये पहचान है? यीशु की पहचान है कि वो निजात दहिंदा है। हालेलुया, मुक्ति दाता है। फिर आगे बढ़िए जी, मरियम का बेटा है, आगे। और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं। हाँ, ये सारे देखिए, ये सवाल है ना, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है बाइबल में। तो यीशु की प्रेजेंस से कोई खुश नहीं हो रहा, और यीशु को हो रही है तकलीफ, पेन हो रही है। समझ आ रही है आपको चर्च? दुख होता है ना जब हम घर जाते हैं, हम चर्च की बातें बताते हैं, हम उन्हें कलाम की बातें बताते हैं, और तू बड़ी पादरानी बन गई है, बैजा राम ने, चार रोटी बना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? अब यीशु के और भी बहन भाई थे। कैथोलिक जो मेरे प्यारे हैं वो इस चीज से ओह कैसी बात कर रहे हैं आप, यीशु के ओ भाई थे। मरियम और यूसुफ के और भी बच्चे थे, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब यीशु के और भी बहन भाई लिखा हुआ है बाइबल में, और वो उनके घर शायद उनकी शादियां हुई थी या उनका आना जाना था, हमें नहीं पता। वो ये कह रहे हैं कि क्या इनकी बहनें बेटियां हमारे पास नहीं आती? पढ़िए आगे, फिर क्वेश्चन मार्क, आगे। फिर ये सब कुछ इसमें कहां से आया? फिर ये इसमें कहां से आया? इसके भाइयों में तो कोई नहीं है, इसके अंदर ये सब कहां से आया? ये सवाल लोग हमसे भी करते हैं, जज करते हैं जब हम बरकत देते हैं लोगों को। पढ़िए आगे, फिर क्या हुआ? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई, यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश की लगाइए बेटा, नहीं इंग्लिश की, हाँ जी इंग्लिश की लगाइए वर्स, उसमें क्या लिखा हुआ है? हम पिक्चर नंबर 1 दिखाएंगे। एंड दे वर डीपली ऑफेंडेड। ओ भाई, ऐसा क्या कर दिया यीशु ने कि तुम डीपली ऑफेंडेड हो गए हो? आपको समझ आ रही है? यीशु गया वहां पे तो बरकत दी है, कलाम सुनाया, मोजज़े किए, और वो लिखा है कि वो डीपली ऑफेंडेड हुए, और लिखा है एंड रिफ्यूज टू बिलीव इन हिम, यानी कि यीशु पर ईमान लाने से उन्होंने स्ट्रेट ना कर दिया। बोलें यीशु पेन में है, बोलें यीशु पेन में है। आपको पता है चर्च, सबसे बड़ी पेन कौन सी होती है? वो फिजिकल पेन नहीं होती। सबसे बड़ी तकलीफ कौन सी होती है, कोई बता सकता है? इमोशनल, जज्बाती, जो रूहानी तकलीफ आपको होती है, स्पिरिचुअल तकलीफ होती है, वो बहुत बहुत तकलीफदेह होती है। और यीशु को बहुत दुख हुआ। यीशु को फिजिकल कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन इमोशनली उसको बहुत दुख हुआ। और यीशु ने क्या कहा? आप यहां इंग्लिश लगाइए, आप उर्दू में पढ़िए। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा? अ प्रॉफिट इज ऑनर्ड एवरीवेयर, हालेलुया, एक्सेप्ट इन हिज ओन होम टाउन। यही कहानी है मेरी, मैं आपको सच कह रहा हूं, यही कहानी जो है वो खुदा की खादमा की है। हमें हमारे अपने ही घर के लोग नहीं सुनते। आप हैरान होंगे, मैं ये बता रहा हूं। मैं आपको आप कहेंगे पास्टर जी सच में? हाँ, साढ़े घर कोई इज्जत नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं है घर में, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? इज्जत तेरी वधाएगा याकूब दा खुदा। अगर घर में इज्जत नहीं है कोई बात नहीं, परवाह नहीं। हालेलुया। घर में इज्जत नहीं है, परवाह नहीं। बोले परवाह नहीं। खुदा ने पूरी दुनिया में इज्जत दी है। हालेलुया। हमें खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होना है। लोगों के अपने घर वालों के लिए नहीं हमने इस्तेमाल होना। इंग्लिश में लगाइए क्या लिखा है? अ प्रॉफिट इज ऑनर्ड एवरीवेयर एक्सेप्ट इन हिज ओन होम टाउन एंड अमंग हिज ओन फैमिली। ये दो चीजें यीशु ने साफ बोली, अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। होम टाउन, बोले होम टाउन, जहां के भी आप हैं, और
آپ کی جو اپنی فیملی ہے, آپ کے اپنے ماں باپ, آپ کے اپنے بھائی بہن, آپ کے اپنے رشتہ دار, میری بات لکھ لیں, وہ آپ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ آپ خدا کے خادم ہیں, آپ خدا کی خادمہ ہیں. آپ کو خدا نیا روحانی پریوار دے گا. ہاللیلویا. Oh yes, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. میں اکیلا آیا تھا 2004 میں. کوئی ہے جو یہاں اس سے پہلے آیا ہے؟ 2004 سے پہلے کوئی آیا ہے؟ نہیں آیا. تو میں تہاڈے کولوں سینئر ہاں, میں سب سے بزرگ ہوں, سب سے پرانا ہوں دبئی میں. کون ہے؟ اور لے تسی تے ایتھے ہی جمے ہو, سانوں پتہ ہے تسی تے پیدا ہی ایتھے ہوئے ہو. خدا آپ کو برکت دے. لیکن دیکھیں, یہ یہاں پیدا ہوئی ہیں, یہ ان کا گھر ہے شروع سے ہی, لیکن اپنا گھر چھوڑ کر, سمجھ رہے ہیں میری بات, اپنا ہوم ٹاؤن چھوڑ کر آنا یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. 2004 میں جب آیا تھا, مجھے ایئرپورٹ سے کوئی لینے بھی نہیں آیا تھا. کوئی ایسا ہے جس کو کوئی ایئرپورٹ لینے نہیں آیا ہو؟ نہیں, مطلب لیٹ ہو گئے یا ٹریفک میں پھنس گئے وہ نہیں میں پوچھ رہا. کوئی آیا ہی نہیں, لفٹ ہی نہیں کرائی, کوئی جانتے ہی نہیں کسی کو. کیسا لگا تھا بیٹا پھر آ کر؟ تو بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ کے اپنے گھر والے آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یسوع واز ریجیکٹڈ, جیسس واز ریجیکٹڈ. ایسے ہی ہے. تو یسوع کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس نے کتنی کیسی بات کہی ہے کہ نبی اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت ہوا ہے. یسوع, میرا یسوع عزت کے لائق ہے یا بیزتی کے لائق ہے؟ مجھے بتائیں. ہاللیلویہ. وہ عزت کے لائق ہے, وہ جلال کے لائق ہے. ہاللیلویہ. اب یسوع کو یہ تکلیف, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بڑا معجزہ ایسے نہیں ہوا چرچ. اس کے پیچھے بڑی تکلیف تھی, پین تھی جیسس کو, اور اسی پین کے ساتھ وہ آگے بڑھا ہے. اور آگے بڑھا ہے. اور میسا نکالیے, متی نکالیے, چیپٹر 14 ورس 3 سے 13 تک پڑھیں گے. متی اس کا 14واں باب اگلا ہی چیپٹر ہے, اور اس کی 3 ورس سے لے کر 13 تک پڑھیں. کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا. سنیں, یہ جو ہیرودیس جو بادشاہ تھا, اس کا اپنے بھائی کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ اس کا انٹرسٹ یہاں پر بائبل میں دکھا رہے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے تھا. اور یوحنا کو اس نے اس عورت کے پیچھے پکڑا اور قید میں ڈال دیا. یوحنا کون؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا. اب یوحنا کا اور یسوع کا کیا رشتہ ہے یہ سب کو پتا ہے. یسوع کو بپتسمہ کس نے دیا تھا؟ یوحنا نے. صرف بپتسمہ نہیں دیا تھا. جب الشبا یوحنا کی ماں جب پریگننٹ تھی, تو جب مریم کے اوپر آلریڈی برکت اور سلام ہو چکا تھا, مریم بھی پریگننٹ تھی اور یسوع مسیح اس کے پیٹ میں تھا. اور جب اس نے صرف چوکھٹ پہ آ کے الشبا کو کیا بولا؟ سلام. تو لکھا ہے کہ جو بچہ اس کے پیٹ میں تھا, یعنی کہ یوحنا, وہ اچھل پڑا اس کے پیٹ میں ہی. ہاللیلویہ. تو آپ کو سمجھ آئی وہ کیوں اچھل پڑا؟ وہ اس لیے اچھل پڑا کیونکہ مریم کے پیٹ میں یسوع آلریڈی موجود تھا. شی واز پریگننٹ. تو ان کا جو رشتہ تھا نا, یوحنا کا, جان دا بیپٹسٹ کا, اور جیسس کا جو ریلیشن تھا, وہ بڑا پیارا ہے, اور وہ ان کی پیدائش سے پہلے کا ہے. اب سنیں اس یوحنا, پھر یسوع نے جا کر بپتسمہ کس سے لیا؟ آل دا وے جا کر یوحنا سے لیا. اب سنیں اس یوحنا کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پڑھیے جی آگے. کیونکہ یوحنا نے اسے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں. آگے. اور وہ ہر چند یوحنا نے کیا کہا تھا؟ یوحنا نے کہا تھا اس عورت کو مت رکھ, یہ غلط ہے, یہ عورت رکھنا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اس کے ساتھ کیا ہوا وہ پڑھیے آگے. اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا, مگر عام لوگوں سے ڈرتا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے. جی. لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا. اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی تجھے دوں گا. اب اس کی بیٹی نے ڈانس کیا, وہ خوش ہوا, اس نے کہا مانگ تجھے کیا چاہیے. اب بادشاہ جب ایک دفعہ بول دیتا ہے وہ پورا کرنا پڑتا ہے. اور بیٹی نے کیا مانگا؟ سوچیں اس کی بیٹی نے کیا مانگا. اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہی منگوا دے.
بادشاہ غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے جی اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا دیا. یوحنا کا سر کٹوا دیا, اس یوحنا کا جس نے یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا. پڑھیے جی آگے. اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دے دیا گیا اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی. اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھائی اور اسے دفن کر دیا اور جا کر یسوع کو خبر اور دی. جا کر یسوع کو اب یسوع کے کانوں میں یہ خبر چلی گئی ہے چرچ. پہلے ہی وہ اپنے گھر سے بے عزت ہوا ہے, گھر میں آنر نہیں ملا. اپنے گھر سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا. وہ دکھی تھا, وہ اور دکھی ہو گیا. ہی واز ان پین, وہ اور زیادہ پین میں آ گیا. کون؟ میرا اور آپ کا یسوع. اور اس کو وہ خبر ملی, وہ بری خبر ملی کہ یوحنا مر گیا ہے, اس کا سر کاٹ دیا گیا ہے, وہ اب زندہ نہیں ہے. جس سے ہم نے بپتسمہ لیا ہوتا ہے نا, سنیں چرچ میری بات, یہ یسوع کی تعلیم ہے. جس سے ہم نے بپتسمہ لیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے. اگر آپ کو جس نے بپتسمہ دیا ہے, اگر آپ اس کے ادھین نہیں ہیں, اگر آپ اس کی اس بلیسنگ کو نہیں ریسیو کرتے ہیں, اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, آپ اسپرٹ میں اس طرح گرو نہیں کر سکتے. مجھے جنہوں نے بپتسمہ دیا ہوا ہے, ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب ہیں, میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو آج بھی. میرا نہیں خیال ان سے بڑا کوئی خادم پاکستان میں ہے. ہاللیلویا. میں نے ان سے بپتسمہ لیا ہوا ہے, میں ان کے ادھین ہوں. میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ خداوند نے ان کو استعمال کیا. خدا کی خادمہ نے جن سے بیپٹزم لیا ان کا نام پاسٹر کیت شو, اور وہ کہاں کے تھے؟ وہ یو کے تھے. اور خدا کی خادمہ نے یہاں دبئی میں ان سے بیپٹزم لیا. اور جب ان کے مسیح میں سونے کی خبر آئی تو یہ پھوٹ کر روئی تھیں کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ خدا کے پاس چلے گئے ہیں. آج لوگ اس رشتے کو نہیں سمجھتے. ہمارے چرچ میں کتنے لوگ آئے ہیں, بیپٹزم لیا ہے, پھر غائب. کسی نے بیاہ کرانا تھا, کسی نے کچھ کرانا تھا. ہم اس طرح نہیں کر سکتے. بیپٹزم لینے والے کے ساتھ ہمارا ایک بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے اور اس کا حق ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر. وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ چرچ کیوں نہیں آئے, وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے روحانی زندگی کیسی ہے, اس کا اختیار ہے. یسوع نے اس کو چنا ہے سارے خادموں میں سے آپ کے لیے کہ وہ آپ کو بپتسمہ دے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے چرچ؟ اور ایک خاص رشتہ ہوتا ہے, ایک خاص پیار ہوتا ہے. بولے پیار ہوتا ہے. اور یسوع کا بھی پیار تھا, کس کے ساتھ؟ یوحنا کے ساتھ. لیکن اس کی تو موت ہو گئی ہے, اور بڑی بروٹل موت ہوئی ہے. اس کا سر کاٹ دیا ہے, دھڑ الگ کر دیا ہے. اور یسوع کو یہ دکھ والی خبر آئی ہے جو پہلی سے بھی بہت بڑا دکھ تھا. دکھ تھا یا نہیں تھا؟ اب سنیں یسوع نے کیا کیا. 13ویں آیت پڑھیے. جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا. جب یسوع نے یہ سنا, سنیں میری بات, جب یسوع نے یہ سنا تو وہ کشتی میں بیٹھا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے چرچ؟ یسوع اتنا دکھی تھا, یہ اس بات پہ کوئی غور نہیں کرتا. سب 2 مچھلیاں 5 روٹیاں. ارے بھائی بائبل تو پڑھو. اتنا بڑا میریکل اگر ہوا ہے, یسوع بہت پین میں تھا, اور جتنی پین میں میرا یسوع تھا اتنا ہی بڑا معجزہ یسوع نے کیا ہے. ہاللیلویا. اتنا پین میں تھا وہ کہ وہ کشتی میں بیٹھا ہے اور وہ اکیلا کہیں پانی میں, کہیں ویران جگہ پر, لکھا ہوا ہے نا ویران جگہ, کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا. یعنی کہ وہ پانی میں پیدل بھی تو جا سکتا تھا, لیکن وہ پانی میں کیوں کشتی میں بیٹھ کے گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس سے ملے. وہ اتنا دکھی تھا. کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں نا, مینو کلا چھڑ دے, مینو اکیلا ٹائم چاہیے. ہوتے ہیں ایسے ٹائم, ہوتے ہیں نا. ایون آپ کی بیوی آ کے, آپ کا ہسبینڈ آ کے آپ سے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے آپ کو, آپ بڑے پریشان ہیں کیا, یو وانٹ یور می ٹائم. جیسس کو بھی اپنا می ٹائم چاہیے تھا. می ٹائم کوئی بری چیز نہیں ہے. خدا آپ سے کلام کرتا ہے می ٹائم کے اندر. ہاللیلویا. اپنے آپ کو وقت دیں, اپنے آپ کو الگ کریں. اگر آپ دکھ میں ہیں نا, اپنے آپ کو دنیا سے الگ کریں. خداوند آپ کے لیے وہاں پر اس جگہ پر انتظام کر رہا ہوگا, انتظام بھی کرے گا, انتظار بھی کرے گا. ہاللیلویا. اور یسوع وہاں پر کشتی میں بیٹھا ہے,
اچھا کشتی میں اس لیے بیٹھا ہے, اب کوئی چل کے تو آ نہیں سکتا, اگر وہ کسی ویرانے میں ہوگا کہیں کھڑا ہوگا تو لوگ وہاں بھی آ جائیں گے, لیکن کشتی میں بیٹھنے کا مقصد یہ تھا, واقعی میں یسوع بہت دکھی تھا اور اس کو اپنا اکیلا ٹائم چاہیے تھا آسمانی باپ سے بات کرنے کے لیے. ہاللیلویا. لیکن ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ یسوع دی جان کدوں چھڑ دینے, کیوں جی؟ پادری کی جان کہاں چھوڑتے ہیں؟ کوئی نہیں چھوڑتا. مجھے جتنے فون آتے ہیں, جتنے میسج آتے ہیں, میں کہتا ہوں کوئی بندہ یہ پوچھ لے, پاسٹر جی آپ ٹھیک ہیں, آپ کو کوئی دکھ تو نہیں ہے؟ کیا یسوع کو دکھ نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا مجھے بتائیں. لیکن کیا پاسٹر کو دکھ نہیں ہو سکتا؟ کیا کسی یہاں پر کوئی چرچ میں بیٹھا ہوا ہے ایسا جو ہاتھ اٹھا کے کہے پاسٹر جی میں نے آپ کو میسج کیا تھا صرف یہ پوچھنے کے لیے, آر یو ان پین پاسٹر؟ کوئی نہیں ہے ایسا. کوئی ہے؟ بولے کوئی نہیں. ایسے کریں, کوئی نہیں. جب آپ کا میسج آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ ہاں, روتے ہوئے. ویری گڈ, صحیح بات ہے. پاسٹر جی میری یہ ریکویسٹ ہے, میرا انٹرویو ہے, میرا ویزا ہے, میرا یہ بیماری ہے, میرا یہ ہے, پیسے نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. کوئی نہیں پوچھتا پاسٹر کیسا ہے. پاسٹر پین میں بھی ہو سکتا ہے, یسوع بھی پین میں تھا. ہاللیلویا. لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں ہے. آمین. اب یسوع نے کیا کیا وہاں؟ آگے پڑھیے جی. وہ روانہ ہوا اور آگے پڑھیے. روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے. یسوع کا پیچھا لوگوں نے نہیں چھوڑا. ایسی زندگی ہے پادری دی, جتنے مرضی تسی چلے جاؤ. کیوں جی؟ آسان نہیں ہے بیٹا ادھر کھڑے ہو کر لائٹ کے نیچے, بہت مشکل ہے. اس کے بعد بڑا مشکل ہے پورا ہفتہ گزارنا. ہاللیلویا. اور یسوع کے پیچھے لوگ, اب یسوع کشتی میں ہے, سوچیں لوگ کنارے پہ کھڑے ہیں. یسوع ہیلو, آپ کا اگر سوگ ہو گیا ہے تو پلیز آ جائیں, ہم تو بیمار ہیں, ہمارے پہ دعا کر دیں. یہی حال ہے آج کلیسیا کا. آج ہمارے جیون میں بڑا معجزہ کیوں نہیں ہے؟ ہم اس پین کو برکت میں نہیں بدلتے ہیں. آج خدا ہمیں سکھائے گا کہ اگر آپ کے جیون میں بڑی پین ہے اتنا ہی بڑا معجزہ ہونے والا ہے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. کتنے لوگ ریسیو کرتے ہیں؟ مجھے ہاتھ دکھائیے. ہاللیلویا ان دی نیم آف جیسس. ایک پکچر لگائیے یہاں پہ, پکچر نمبر 2. سب میرے ساتھ بولیے, نو پین نو میریکل نو ٹیسٹمنی. دوبارہ بولیے, نو پین نو میریکل نو ٹیسٹمنی. سمجھ آئیے آپ کو ساروں کو؟ اگر پیڑا نہیں ہے, درد نہیں ہے, تو پھر چمتکار بھی نہیں ہوگا. ہاللیلویا. اور پھر جب چمتکار نہیں ہے تو پھر گواہی بھی نہیں ہوگی. ختم کہانی. نیکسٹ پکچر لگاؤ. پڑھیے, بگر دا پین بگر دا میریکل بگر دا ٹیسٹمنی. ہاللیلویا. جتنی بڑی آپ کی پین ہے اتنا ہی بڑا معجزہ ہوگا. یسوع نے کیسے اتنا بڑا معجزہ کر دیا؟ کیونکہ یسوع بہت پین میں تھا, پیڑا میں تھا. یوحنا کا سر کاٹ دیا تھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے اپنوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. وہ دکھی تھا, وہ غم میں تھا, وہ اکیلا کشتی میں بیٹھ کر ویرانے میں چلا گیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس کے پاس آئے. لوگوں نے اس کی جان نہیں چھوڑی. ایسا ہے میرا اور آپ کا یسوع. وہ ہر وقت ہمارے لیے حاضر ہے اور وہ آپ کو یہ چیز سکھانا چاہ رہا ہے کہ بگر دا پین بگر دا میریکل اور بگر دا ٹیسٹمنی. لیکن لگائیے دوبارہ ذرا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں نہ اوپر والا چاہیے, ہاں سچ کہہ رہا ہوں, نیچے والا بھی نہیں چاہیے. بہت صحیح بولا ہے. ہم چاہتے ہیں صرف بیچ والا, کہ یسوع چمتکار کر دے, گواہی بھی نہ دینی پائے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو, یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ بس پاسٹر جی آپ ہی بول دیجئے گا میری طرف سے. بولیں ایسے نہیں ہوتا. ساتھ والے کو بولیں ایسے نہیں ہوتا. بگر دا پین بگر دا میریکل اتنی ہی بڑی گواہی آتی ہے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. کتنے لوگ بڑی گواہی چاہتے ہیں؟ خداوند آپ کو بڑی تکلیف دے تاکہ بڑا چمتکار ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہاللیلویا.
ਛੋਟੀ ਪੇਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਰ ਦਰਦ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ठीक मैं कहा यार सर दर्द वाली गवाही वाला स्टेज नहीं है सॉरी देखिए सर दर्द ठीक होना मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है खुदा ने आपको शिफा दिया है शुक्रगुजारी की बात है लेकिन मुझे बताएं कि एक बंदा है उसको खुदा ने जैसे देविंदर ने गवाही दी है कि वो बच्चा मौत के मुंह से निकला वो गवाही बड़ी है या सर दर्द वाले को खड़ा कर दूं मैं यहां पे बताइए देविंदर वाली कि खुदा ने मौत से निकाला है तो इसलिए जितनी बड़ी पीड़ा उतनी बड़ी ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम से है अब यीशु बहुत पेन में था और दुख में था गम में था फिर भी उसने लोगों को देखा 14वीं आयत पढ़िए जी उसने क्या किया उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी उसने उतर गया भाई नहीं छोड़ा भाई उसको कश्ती से उतरना पड़ा ऐसा है मेरा और आपका यीशु कोई पादरी सोच भी नहीं सकता यीशु कि मैं कहता हूं कि कदमों की धूल भी नहीं है हालेलुया और वो उतरा है उसने अपने गम को साइड पे किया और वो कश्ती से उतरा है क्योंकि उसने भीड़ को देखा हालेलुया जब यीशु की निगाह मेरे और आपके ऊपर पड़ जाती है ना हमारा भला हो जाता है हालेलुया और वो हमारे करीब आता है बोले हमारे करीब आता है वो कश्ती से उतरा है और वो भीड़ के पास गया है उसने भीड़ देखी और उनको क्या किया उससे उन पर तरस आया और उसको तरस भी आता है यीशु का जो तरस है ना वो किसी पास्टर का तरस नहीं है मैं और आप जितना मर्जी लोगों पे तरस खा लें कोई फायदा नहीं है मेरा और आपका तरस लिमिटेड है बोले लिमिटेड है बड़ा अफसोस हुआ मेरे से इससे भी ज्यादा बुरा हुआ था कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा ये कोई तरस नहीं है यीशु का तरस जो है ना वो कंपैशन है वो फौरन उस चीज को ठीक करने में लग जाता है आपको उस दर्द से निकालने में लग जाता है हालेलुया और उसको तरस आया और उसने उनकी बीमारियों को अच्छा कर दिया यही लिखा हुआ है उसने उनको चंगा कर दिया उसने अपनी पेन नहीं देखी उसने लोगों को हील करना शुरू कर दिया हालेलुया मैं कहता हूं यहीं से मोजज़ा जो है ना वो शुरू हो चुका था और खुदावन ने ये काम किया हालेलुया मेरे साथ निकालिए मरकस क्योंकि ये जो मोजज़ा है ये जो मिरेकल है ये सारी अनाजील में लिखा हुआ है तो हम मार्क भी खोलते हैं चैप्टर 6 मार्क चैप्टर 6 वर्स 34 पढ़िए और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उससे उन पर तरस आया क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद थे जिनका चरवाहा ना हो और उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा ये मेन बात थी जो मैथ्यू ने नोट नहीं की मगर मरकस ने नोट कर ली क्यों वो कश्ती से उतरा क्यों वो आया उन लोगों के पास कि उसको भीड़ नजर नहीं आई उसको भेड़े नजर आई हालेलुया यीशु जब आपको देखता है वो भीड़ नहीं देखता वो क्या देखता है वो भेड़ें देखता है कौन सी भेड़ें वो भेड़ें जिनका चरवाहा नहीं है हालेलुया मैं आपको बता रहा हूं सच में मैं आपको बता रहा हूं मेरा वक्त मेरी जिंदगी मेरी अटेंशन सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनका कोई चरवाहा नहीं है जिनको पता ही नहीं है कि यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है मेरी जिंदगी उन लोगों के लिए हालेलुया और ऐसे लोगों पर यीशु की नजर पड़ी उसको तरस आया हमें भी ऐसे ही करना है और यीशु फौरन उन लोगों के पास किया है क्योंकि उनका कोई चरवाहा नहीं था और यीशु ने कहा मैं मौजूद हूं हालेलुया वापस आएंगे मैथ्यू पर 14 बाब की 15 और 16 आयत पढ़िए जी अब मोजज़ा स्टार्ट होने वाला है आप रेडी हैं अब आपको पता चल गया मोजज़े पे क्यों नहीं आए एकदम इसकी बेस बनाना बहुत जरूरी था कि इतना बड़ा मोजज़ा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है अब यीशु पेन में है उसके ज़हन में वो सारी बातें चल रही हैं अब देखें क्या हुआ फिर उसके बाद और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे जी कि जगह वीरान है वक्त गुजर गया है और जब शाम हुई बोले शाम हुई और आगे लिखा है जगह वीरान है और तीसरी बात क्या लिखी है वक्त गुजर गया है बोले मेरे साथ शाम हो गई है यानी कि अंधेरा हो गया है आप कहते हो पास्टर जी उनते बहुत देर हो गई है उन मेरा कुछ नहीं हो सकता उनते अंधेरा हो गया है कोई रोशनी नहीं है बोले शाम हो गई और लिखा है जगह वीरान है हो सकता है रूहानी तौर पर आप ऐसी जगह पर हो कोई नहीं है आपके इर्द गिर्द आप वीराने में खड़े हैं शायद आप सराउंडेड हैं लोगों से फिर भी रूहानी तौर पर आप अकेले हैं
اور تیسری چیز کیا لکھی ہوئی ہے؟ وقت گزر گیا. بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو وقت گزر گیا, میں کچھ نہیں کر سکتا یا کچھ نہیں کر سکتی. لیکن میں آپ کو یہ گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے, وقت جو ہے وہ یسوع کے ہاتھوں میں ہے. ہاللیلویا. اگر یسوع آپ کے پاس ہے, آپ کا وقت اچھا ہونے والا ہے. خدا پہلے سے زیادہ اچھا وقت آپ کا لے کر آئے گا. ہاللیلویا. میں اور آپ سمے کو نہیں کنٹرول کر سکتے, برابر ہے, لیکن سمے جو ہے, جو ٹائم ہے, وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یسوع مسیح کے. تو اگر ہم یسوع مسیح کو اپنا جیون دے دیں گے تو ہمارا ہر ٹائم اچھا ہے. ہاللیلویا. اور شاگرد آئے ہیں, اور شاگردوں نے آ کے بڑی جینوئن بات کی ہے. انہوں نے کوئی بری بات نہیں کی. انہوں نے آ کے کہا ہے, یسوع جی میری گل سنو, لوگ بہت زیادہ نے, ٹھیک ہے, شام ہو گئی ہے, ویرانہ ہے, اور وقت بہت گزر گیا ہے. آگے کیا بولا انہوں نے؟ کیا بولا انہوں نے؟ لوگوں کو رخصت کر دے ہاں, تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں. لوگوں کو رخصت کر دے, روٹی کا ٹائم ہو رہا ہے, جائیں جا کے وہ کھانا کھا لیں جو انہوں نے کھانا ہے. ہم اتنے ہزاروں لوگوں کو نہیں کھلا سکتے. کیا لکھا ہوا ہے بائبل میں؟ کتنے لوگ تھے؟ 5,000 یا 5,000 سے زیادہ تھے؟ 5,000 تو صرف مرد تھے, اور عورت اور بچے. اب ہر ایک کی ایک بیوی لگا لیں. چلیں, آدھوں کی بھی شادی ہوئی ہوئی تھی, اور آگے پتہ نہیں 2 4 کتنے بچے تھے, ہمیں نہیں پتا کتنے, ہزاروں کے حساب سے تھے. تو یہ ایک بہت بہت بڑی بھیڑ تھی جو وہاں پر کٹھی تھی, اور اینا لوگوں کو روٹی کھوانا کوئی آسان کام نہیں تھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ روٹی ویسی لوگوں کو کھلانا بڑا مشکل ہے. کیوں جی؟ پیٹ نہیں بھرتے. سوچیں, اتنے ہزاروں لوگ ہیں, کتنی روٹیاں چاہیے ہوں گی, کیا کریں گے؟ شاگرد صحیح تھے. بولیں شاگرد صحیح تھے. لیکن یسوع شاگردوں جیسا نہیں ہے. ہاللیلویا. یسوع کی سوچ ہی اور ہے. یسوع ہمیشہ وہ بولتا تھا جو شاگردوں کے برعکس ہوتا تھا, الٹا ہوتا تھا. ہماری تھنکنگ آج بھی ڈسائپل تھنکنگ ہے. اس کو بولتے ہیں ڈسائپل تھنکنگ. پہلے والے ڈسائپل, یسوع کے آسمان پہ جانے سے پہلے والے ڈسائپل اور تھے. یسوع کے جی اٹھنے کے بعد, پاک روح آنے کے بعد, وہی شاگرد کچھ اور ہو گئے. ہاللیلویا. تو اس کو بولتے ہیں ارلی ڈسائپل تھنکنگ. نہیں ہو سکتا, ان کو بھیج دے تاکہ یہ کھانا چھانا کھا لے. لیکن مجھے بتائیں, یسوع کے در سے کیا کوئی کبھی بھوکا لوٹا ہے؟ مجھے بتائیں. کبھی کوئی پیاسا لوٹا ہے؟ مجھے بتائیں. تو یسوع کیسے جانے دیتا ان لوگوں کو؟ آج اگر آپ بھوکے آئے ہیں نا یسوع مسیح کے نام سے, یہ بات جو ہے ماجد نے بھی بولی تھی. ہاللیلویا. اگر آج آپ بھوکے اور پیاسے ہیں تو آسودہ ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے. خدا آپ کی بھوک کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے. اس نے کہا جیون کی روٹی میں ہوں. ہاللیلویا. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے, آگے پڑھیے جی, یسوع نے ان سے کیا کہا؟ 16ویں آیت. یسوع نے ان سے کہا, ان کا جانا ضرور نہیں. ان کا جانا ضرور نہیں. میں کہتا ہوں واٹ اے لیڈر یار, واٹ اے آل مائٹی گاڈ. یہ صرف وہی بول سکتا ہے جو قادر مطلق خدا ہے, جو ہزاروں لوگوں کو کھلانے کی قوت رکھتا ہے. کہتا ہے ان کا جانا ضروری نہیں ہے. ہاللیلویا. سنیں چرچ, میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, شاید آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے, شاید آپ کے پاس رینیو کرنے کے پیسے نہیں ہیں, آپ کا بین ہے یا کچھ بھی ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا واپس جانا ضرور نہیں ہے. ہاللیلویا. تم یہیں رہو گے یسوع مسیح کے نام سے, تم یہیں بلیس ہوگے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. خدا تمہارے لیے یہیں پر کام کرے گا یسوع مسیح کے نام سے. آپ کے زندگی میں سب کچھ ہوگا. یسوع نے کہہ دیا تمہارا جانا ضرور نہیں ہے واپس, خدا مہیا کرے گا. بولے خدا مہیا کرے گا. آمین. تم ہی ان کو کھانے کو دو. لو جی, ڈسائپل جس نے بولا اسی کے اوپر ڈال دیا. تم ہی, اس نے کہا میں نہیں دوں گا. ہاللیلویا. کیا بات ہے یسوع کی یار. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. واٹ این آسم گاڈ یار. واہ واہ واہ, کیا بات ہے میرے یسوع کی. میں یہ کلام تیار کر رہا تھا, میں یسوع کی بلے بلے کر رہا تھا. میں نے کہا یسوع جی کیا ایٹیٹیوڈ ہے, کاش اس کا تھوڑا سا بھی ہمارے اندر آ جائے. مشکل کی گھڑی میں پھر ہو جاتا ہے ایمان. بڑے بڑے پادریاں کا, ہاں اب کیا کریں, ہاں اب کیا کریں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے دیکھا ہوا خدا کے لوگوں کو ایسے. چرچ سنیں, مشکل کی گھڑی میں مشکل ہے, اور یسوع کس ایٹیٹیوڈ سے بات کر رہا ہے. جس دن آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو گیا مشکل کے اندر, مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی. خدا ایسا بڑا معجزہ کرے گا کہ آپ کی گواہی یہاں پر ختم نہیں ہوگی یسوع مسیح کے نام سے.
वैसे सब गीत गाएंगे, वैसे सब मुश्किल के अंदर, पेन के अंदर, यीशु पेन में है, आप बोले तो नहीं ना, यीशु तकलीफ में है, यीशु कह रहा है इनका जाना जरूरी नहीं है, तुम ही इन्हें खाने के लिए दोगे। हालेलुया। लो जी डिसाइपल दे उत्ते पाती है, ये मैं भी करता हूं, तुम ही करोगे। क्यों पुत्र? ये कितने बच्चे इनको मैंने देखा है ग्रो करते हुए, नहीं पास्टर जी नहीं हो रहा, बस नहीं भर रही, बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम ही बस भर के लाओगे। और खुदावन के फजल से कितनी बसें ये हर हफ्ते भर के लाते हैं। मैं चाहता हूं हमारी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा इन बच्चों को बहुत बरकत दे। हालेलुया। मैं आपको ये बता रहा हूं, चर्च सुने मेरी बात, जो नो है ना, नो का जो लफ्ज है वो बाइबल में नहीं है, वो जीसस की डिक्शनरी में नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन। मुझे कोई लड़का या लड़की ये कहती है ना कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं उनको यही कहता हूं कि ये तुम ही करोगे और तुम कर सकते हो। और खुदा ने ऐसी कई गवाहियां हमारे जीवन में दी हैं। हालेलुया। अब वापस जाएंगे जी हम मरकस में, इसके 6 बाब की 37 वर्स पढ़ेंगे कि ये इतना बड़ा मसला क्यों था। मरकस 6 बाब की 37 वर्स कि क्यों इतना, जो डिसाइपल थे वो क्यों इतने परेशान हुए। सुने जरा। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और इनको खिलाएं? जी। उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? सुने, 200 दिनार, सब बोले 200 दिनार। पिक्चर लगाइए यहां पर जी, पिक्चर नंबर 4। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 200 दिनार था क्या। 200 दिनार उस जमाने का बनता था 200 दिनों की तनख्वाह। समझ आइए आपको? 200 दिनार का मतलब है 200 दिन की सैलरी थी ये, और ये बड़ी रकम थी। आजकल के कितने बने? 20,000 US डॉलर। पाकिस्तानी कितने बने जी? 56 लाख, 56 लाख। और इंडियन कितने बड़े? 17 लाख। 17 लाख दी रोटी खवा सकते हो तुसी? मैनू दसो मैनू। ये बहुत बड़ा मौजूद है। मैंने इसको नया नाम दिया है। मैंने इसको बोला है कि ये सिर्फ एक बड़ा मिरेकल नहीं था, बल्कि मैं ये एक एक्सपेंसिव मिरेकल था जो मेरे और आपके यीशु ने किया है। हालेलुया। वो बड़े बड़े काम तो करेगा, वो एक्सपेंसिव काम करेगा आपके जीवन में। बड़े काम, एक्सपेंसिव गाड़ियां, एक्सपेंसिव घर, एक्सपेंसिव ज्वेलरी देगा आपको। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? हालेलुया। आप सोच भी नहीं, एक्सपेंसिव खाने, एक्सपेंसिव कंट्रीज, एक्सपेंसिव क्लासेस में आप ट्रेवल करोगे। खुदा सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन का खुदा है। हालेलुया। वो मल्टीप्लाई करना जानता है। और ये एक बड़ा मिरेकल था, उसके साथ साथ महंगा मिरेकल था। बोले, बड़ा मिरेकल था और महंगा मिरेकल था। है ना महंगा? 20,000 US डॉलर। मल्टीप्लाई करते रहो आज के साथ। खुदा ने सबको मुहैया किया। हालेलुया। वही खुदा आज यहां मौजूद है और वो आपको बरकत दे रहा है चर्च। आमीन। वापस आएंगे हम। 38 वर्स पढ़ दिया आपने? 38 वर्स क्या थी? दोबारा पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? अब उसने क्या पूछा है? तुम्हारे पास कितनी रोटियां? आज खुदा आपसे पूछ रहा है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? साथ वाले को बोले, तुम्हारे पास क्या है? बोल, तेरे कोल की है क्या है? कुछ है उसके पास, छुपा के रखा हुआ है उसने, आपको नहीं बताएगा। हमारे पास कुछ ना कुछ तो है। कोई बोलता है, पास्टर जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूं, आपके पास सबसे बड़ी दौलत है, आपके पास हमेशा का जीवन है। वो जीवन यीशु को दे दें, सब कुछ हो जाएगा। आपके पास ये जुबान है ना, जीभ है ना, हर एक के मुंह में है, कईयों की थोड़ी लंबी है। मैं देने वाला हूं आपको जुबान के ऊपर भी एक मैसेज देने वाला हूं बहुत जल्दी। और उस जुबान से शुक्रगुजारी शुरू कर दें, खुदा बड़े बड़े मौजे करेगा। आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। उसने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? आज आपके पास जो भी है, सुने चर्च, जितना भी है, जो भी टूटी फूटी जिंदगी है, जो भी कम फाइनेंसेस हैं, जो भी कम रूहानियत है, जो भी कम सुकून है, वो सब आज यीशु के हाथों में दे दें आप। यीशु उसको मल्टीप्लाई करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया।
हालेलुया। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम से। ओ यस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वापस आएंगे जी मत्ती 14-15 नहीं, सॉरी, हम आएंगे 17-18 पर। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। देखें, शागिर्दों की नजर में वो कुछ नहीं था, बराबर है, यही लिखा है। लेकिन यीशु की नजर में वो हजारों को फीड करने के लिए 2 मछलियां 5 रोटियां बहुत थी। हालेलुया। बोले जीसस मेंटालिटी। शागिर्द कह रहे हैं इसके सिवा कुछ नहीं है, आप कह रहे हो उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे तो 5 दिन का, पास्टर जी मेरे पास तो मेट्रो का किराया नहीं है। लेकिन आपके पास जो कुछ है वो आपके जीवन में मल्टीप्लाई होने के लिए बहुत है यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु कह रहा है कोई बात नहीं है। यीशु ने आगे क्या कहा है, पढ़िए जी आगे 18वीं आयत। उसने कहा वो यहाँ मेरे पास मेरे पास लाओ। हालेलुया। यीशु खुद कह रहा है, चर्च सुने में, जो इस मैसेज को ले लेगा वो आज यहां से मल्टीप्लाई होकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। सुने, आपने क्या करना है, बजा दे यीशु के लिए। हालेलुया। सुने यीशु ने क्या कहा। यीशु ने कहा है, बड़ी अथॉरिटी के साथ कहा है, मैं कहता हूं क्या बात है। यीशु ने कहा है, उसने कहा वो यहां मेरे पास लाओ। जबरदस्ती नहीं, यीशु ने खुद कहा है। ये जो मैसेज आया है ना, चर्च सुने, हर एक के पास कुछ ना कुछ है, और कुछ जो भी कमी है आज यीशु को दे दें। कम सैलरी है, दे दें यीशु को। टूटी फूटी जिंदगी है, टूटी फूटी शादीशुदा जिंदगी है, यीशु के हाथों में दे दें। जैसे ही वो चीज यीशु के हाथों में आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। हालेलुया। 2 मछलियां थी। कई लोग कहते नहीं पास्टर जी शायद वो वड्डी मछली सी, वो जो होती है ना, वो पता नहीं कितने बंदे खा गए। ओ भाई यार, किधर से आते हैं ऐसे लोग। मैं कहता हूं किन्नी को वड्डी होगी यार, को वेल मछली सी यार। ओ भाई, आगे लिखा हुआ है यीशु ने उनको बरकत दी है, तो यीशु कैसे उठाएगा इतनी बड़ी मछली। आपको समझ आ रही है। वो खाने वाली मछलियां थी, किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, सानू नहीं पता कितने दी सी, लेकिन वो खाने वाली मछली थी, उठाने वाली मछली थी। समझ आ रही है आपको। यीशु ने कहा मेरे पास लाओ। एक पिक्चर लगाइए यहां पर, पिक्चर नंबर 5। खुदा के हाथों में आज जो कुछ है आपके जीवन के टोकरे में, यीशु के हाथों में दे दें। इमेजिन करें ये यीशु के हाथ हैं, और ये टोकरे के अंदर जो चीज है ये आपकी जिंदगी है, ये आपका ईमान है। अगर थोड़ा ईमान है, यीशु उसको मल्टीप्लाई कर देगा। सैलरी थोड़ी है, यीशु को दे दें, यीशु उसको मल्टीप्लाई कर देगा। हालेलुया। लेकिन यीशु के हाथों में दें। आपको पता है हम क्यों नहीं देते? ट्रस्ट इशू। हम भरोसा नहीं करते यीशु पे, हम ट्रस्ट नहीं करते। हम एजेंट को पैसे दे देंगे। पास्टर जी मैं 8,000 देते हैं एजेंट ਨੂੰ, हाले तक कम नहीं हुआ। मैं कहा बेटा दया की दी थी? नहीं पास्टर जी। मैं कहा वो आने वाले नहीं है पैसे वापस। और मैं आपको बताऊं, जब मैं बोल देता हूं ना, वो निकल जाता है, जब रूम में वो हो जाता है। मुझे एक पास्टर ने कहा था, पास्टर जी बहुत ध्यान से बोला करें, क्योंकि खुदा ने आपको ये बरकत दी हुई है। तो मैं जब गुस्से में होता हूं ना, मेरे इर्द गिर्द से हट जाया करें, मैं सच कह रहा हूं। अलीशा ने याद है ना क्या क्या था जब उसको छेड़ा था बच्चों ने, वो गंजा कह के जब बोला था, फिर याद है ना क्या हुआ था? कौन आया थी? रीचनी आ गई थी। फिर सच कह रहा हूं आपको। और यहां पर क्या लिखा है? यीशु ने कहा तुम मुझे वो चीज दे दो। हमारे ट्रस्ट इशू नहीं है, हमारे ट्रस्ट इशू है। हम यीशु को नहीं देते, पता नहीं मैं दूंगा वापस आएगा नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा। हम लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, वो एजेंट पे ट्रस्ट कर लेंगे। चर्च में कभी भी दाय हक्की के लिए पैसे नहीं देंगे, हजारों दिरहम एजेंट को दे देंगे और वो पैसे लेकर भाग जाएगा। एक मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूं, आपको हंसी आएगी, क्योंकि मुझे बड़ी हंसी आई थी। लेवल ऑफ ट्रस्ट देखना चाहते हैं आप हमारा, कि हम इंसानों पे कितना भरोसा करते हैं और यीशु पे नहीं करते? दिखाऊं आपको, देखना चाहेंगे? बात है या नहीं मुझे बताएं? ट्रस्ट है या नहीं? मैंने भी ट्रस्ट है। ये मेरी बात सुनिए, ये जब यहां पर
یہ سب جو میرے بچے اور میرے جو بھائی ہیں میری بات کو سمجھیں گے. یہ جو نائی ہے یہ آپ کو بولتا ہے گردن اسٹریچ کریں پوری طرح. یہ جو نیچے والی لائن ہے یہ شیپ نہیں آئے گی جب تک وہ پورا اس طرح رکھ کر زور سے نیچے نہیں مارے گا نا, یہ آپ کی لائن نہیں بنے گی. سوچیں اگر یہ بندہ آپ کا اس طرح بجائے نیچے مارنے کے یوں مار دے تو آپ تو چند سیکنڈوں میں ختم کہانی. یہاں سے شارک ہوتی ہے, فوارے کی طرح خون نکلنا ہے, آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. بات صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ ہم ہر ہفتے جا کر یا ہر روز یا مجھے نہیں پتا جب بھی جا کر نائی دے اگے تسی لیٹ جاندے ہو, جو کرنا ہے کر دے میرا, اپنے اس کے ہاتھوں میں اپنی زندگی دے دیتے ہیں آپ, لیکن یسوع کے ہاتھوں میں اپنی زندگی نہیں دیتے ہیں. آج یسوع آپ کو سکھا رہا ہے میرے پہ بھروسہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہن تسی جدوں شیو کران جاؤ گے نا, ہاللیلویا, تو یسوع پہ ٹرسٹ کریں, آج بھروسہ رکھیں کہ اگر یسوع کہہ رہا ہے اس کو میرے پاس لاؤ تو پھر یسوع کو دے دیں. یسوع ملٹی پلائی کرنے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویا, آمین. اچھا, ایک اور بڑا مسئلہ ہے. جب آدمیوں کو بھوک لگی ہوتی ہے, میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھ رہا ہوں, آپ لوگ سب خاموش رہے ہیں, جو میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں, کسی نہ کسی مرد سے تو آپ کا تعلق ہے, بھائی سے, باپ سے, ہسبینڈ سے, کیوں جی؟ جب بندیاں نو بھوک لگی ہوتی ہے تو بندوں کی کیسی حالت ہوتی ہے؟ بولے بولے, کوئی بات نہیں, کھل کے بولے, اپنا دل کھولیں. یسوع سن رہا ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا. جب ایک مرد کو بھوک لگی ہوتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ دکھائیے پکچر, یہاں پہ پکچر نمبر 7 ہے. ہنگری مین آر, یس, یہ بالکل صحیح بات ہے. ان کو ہینگری کہتے ہیں. ہینگری, ہاں, اینگری اور ہنگری ملا لیں تو ہینگری ہو گیا. تو جب یہ مرد کی فطرت ہے, یہ کیا کہہ لیں آپ, کمزوری ہے, آئی ڈونٹ نو, بری چیز ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آدمیوں کو کبھی آپ بھوکا رکھیں 1-2 گھنٹہ ڈیلے کرو ذرا روٹی, پھر دیکھو ذرا کبھی منہ سے پھول نہیں جھڑیں گے, غصہ ہی نکلے گا. ایسے ہی ہے, روٹی نہیں آئی ابھی تک, بھوک لگی ہوئی ہے. مہیلاؤں میں یہ چیز نہیں ہے, بہت پیشنس ہے میری بہنوں میری بیٹیوں میں, ہے ڈائٹنگ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے چرچ؟ وہاں پر ہزاروں مرد تھے اور وہ بھوکے تھے, بولیں بھوکے تھے, اور جب بھوک لگتی ہے تو پھر غصہ بھی چڑھتا ہے. اور یسوع اس ساری سچویشن سے ڈیل, ادھر ڈسائپلز ہیں, ڈسائپل کہہ رہے ہیں ویران ہے, رات ہے, شام ہو رہی ہے, وہ 200 دینار کون دے گا, چلتا کرو انہوں. اور یسوع کہہ رہا ہے تم ہی انہیں کھانے کے لیے دو گے, ان کا جانا ضرور نہیں ہے, جو بھی ہے میرے پاس لے کر آؤ. ہاللیلویا, کوئی ہے میرے اور آپ کے یسوع جیسا؟ اور یسوع نے اپنے ہاتھوں میں وہ دونوں چیزیں لے لی ہیں چرچ. اور کیا کیا اس نے؟ آگے پڑھیے 19ویں آیت. اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا. اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا. یاد رکھیں, سنیں, وہ آدمی غصے میں تھے, ان کو شانت کرنا ضروری تھا. ان کو پہلے یسوع نے بٹھایا ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے غصے میں ہے نا, سنیں میں بڑی پیاری بات آپ کو بتانے لگا ہوں. اگر کوئی بڑا بندہ چلاتا ہوا ہے آپ کے اوپر, یا کوئی چلاتی ہوئی آئی ہے, کڑیاں نے بھی بڑا غصہ چڑھ جائے, ایسی بات نہیں ہے, اوئے ہوئے روپ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو اگر دونوں میں سے کسی کو بھی غصہ چڑھا ہوا ہے, یا آپ کے کسی کیمپ کے دوست کو یا کسی کو بھی غصہ چڑھا ہوا ہے, اس کو, وہ کبھی بھی غصے میں بیٹھا نہیں رہے گا. ایسے ہی ہے, وہ غصے میں کھڑا ہو جائے گا یا کھڑی ہو جائے گی, اور آپ کے سر کے اوپر آ کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے ان کو شانت کر کے بٹھانا ہے, جو یسوع نے کیا تھا. ہاللیلویا, ان کو بٹھائیں. جیسے ہی وہ بندہ یا بندی بیٹھے گی نا, اس کا غصہ کم ہو جائے گا. بٹھانا بہت ضروری ہے اس سچویشن میں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اینو ہے کہ تسی ہن میرے نال کرسی لے لے کے پھر رہے ہو, پائی صاحب بہ جاؤ, تاٹھی مہربانی بہ جاؤ, پائی صاحب بہ جاؤ. دیکھیں میں تو آپ کو اپنی مثال ہی دے سکتا ہوں, اور کس کی دوں. ہاللیلویا, آپ لوگوں کو تو غصہ چڑھتا ہی نہیں ہے.
تو یسوع نے کیا کیا؟ اس کو بولتے ہیں پرابلم بریک ڈاؤن. بولے میرے ساتھ. ہماری ایک پرابلم ہے کہ ہم چاہتے ہیں ساری پرابلم ایک ہی پل میں ٹھیک ہو جائیں, جو کہ نہیں ہوتا. توڑ توڑ کے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. یسوع چاہتا اسی وقت برکت دیتا اور اسی وقت کھانا بانٹ دیتا. بٹ جیزس کی اسٹریٹجی دیکھیں, وہی اسٹریٹجی اور وہ وزڈم ہمارے جیون میں استعمال کرتا ہے. جب آپ کے پاس 3, 4, 5, 10 پرابلم ہے نا, سب سے جو چھوٹی پرابلم ہے پہلے اس کے لیے پرارتھنا شروع کریں. روز ایک چیز کے لیے پرارتھنا کریں, اور جب تک وہ پرابلم حل نہیں ہو جاتی دوسری کے لیے آپ نے دعا نہیں کرنی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے چرچ؟ یہ بڑا مشکل کام میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن جس نے یہ کام کر دیا اس کی ایک ایک کر کے ہر روز ایک پرابلم حل ہو جائے گی یسوع کے نام سے. ساری کی ساری پریئر لسٹ مت دے دیں یسوع کو. ایک پرابلم, بولے ایک پرابلم, اس کے لیے پرارتھنا شروع کر دیں. اور سب سے جو چھوٹی پرابلم ہے اس کے لیے پرارتھنا شروع کر دیں. یسوع نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ اس چیز کو اپنے ہاتھوں میں لیا. آمین. اس کے بعد ان لوگوں کو کہا ہے ان کو کہاں بٹھا دو؟ پتھروں پر. کہاں لکھا ہوا ہے؟ گھاس پر بٹھایا ہے. گھاس پر بٹھانا ضروری ہے. مجھے بتائیں زبور میں کیا لکھا ہے؟ کہ وہ ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. ہاللیلویا. اس کو پتا ہے یہ میری بھیڑیں ہیں, ان کو کہاں بٹھانا ہے. اور وہاں پر گھاس اس کو نظر آئی اور اس نے کہا ان کو بٹھا دو. یاد رکھیں یہ ہزاروں لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ہزاروں لوگوں کو آرگنائز کرنا ضروری تھا. یہ میریکل صرف بڑا میریکل نہیں تھا, یہ میریکل صرف ایکسپینسو میریکل نہیں تھا. دس واز دا موسٹ آرگنائزڈ میریکل ان بائبل. ہاللیلویا. پربھو ترتیب کا پرمیشور ہے. ایسے ہی ہے پربھو آپ کے جیون میں آرگنائز چیزیں چاہتا ہے. وہ آرگنائز کر کے کام کرے گا آپ کے جیون میں. آمین. مارک نکالیے میرے ساتھ 39 سے لے کر 40. اس نے گھاس پہ بٹھایا. مارک 6 39 40 دونوں پڑھ دیجیے. اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں. دستہ دستہ کا مطلب ہے گروپس میں بیٹھ جائیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ گروپ میں بٹھانا بہت ضروری ہے. گروپ ظاہر کرتا ہے فیلوشپ کو. اور کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ بس وہ 100 اور 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے. وہ 100 اور 50 کی لائن میں بیٹھ گئے. بیٹا تصویر لگانا یہاں پر. نیکسٹ کون سی ہے؟ پکچر نمبر 8. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیزس آرگنائز طریقے سے کام کر رہے تھے. گھاس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ یسوع نے ترتیب سے, ایکچولی یہ بھوکے لوگ نہیں تھے, یہ پرابلم تھی. ایسے ہی ہے نا, ساری پرابلم کو آرگنائز کیا ہے یسوع نے. ہاللیلویا. اپنی پرابلم کو آرگنائز کریں, اپنے مسئلے کو آرگنائز کریں. کون سا پہلے حل ہونا چاہیے, کون سا بعد میں ہونا چاہیے, اس کو پیچھے کر دیں. اس کے لیے مت دعا کریں. اپنی پرابلمس کو آرگنائز کر کے بٹھائیں اور اس کے لیے پریئر شروع کر دیں. کس کس کو یہ میسج سمجھ آ رہا ہے مجھے بتائیں. آپ نے ساری چیزوں کو ایک ساتھ حل نہیں کرنا. یسوع نے پہلے سب کو بٹھایا ہے, گھاس پہ بٹھایا ہے, اس کے بعد گروپ بنائے ہیں. اب مجھ سے پوچھیں گروپ کیوں بنائے ہیں؟ گروپ اس لیے بنائے ہیں تاکہ یسوع کو یہ پتا لگ جائے اس گروپ نے روٹی کھا لی ہے اور یہ گروپ اب دوبارہ روٹی نہیں کھائے گا. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی گروپ بار بار روٹی کھائی جا رہا ہے. خداوند یسوع جیسا کوئی نہیں ہے. ہاللیلویا. اس نے گروپ میں ڈیوائیڈ کر دی پرابلم. اپنی پرابلمز کو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیں آج یسوع مسیح کے نام سے. تم اس چیز کے لیے دعا کرو, تم اس چیز کے لیے دعا کرو, تم اس پرابلم کے لیے دعا کرو, تم اس پرابلم کے لیے دعا کرو. اور خداوند ساری پرابلمز کو حل کرنے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ لوگ سارے بیٹھ گئے 50 اور 100 کی لائنیں بنا کر, اور بڑے طریقے کے ساتھ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اس کو کھانا مل چکا ہے, اس کو نہیں ملا, اس کو مل گیا ہے, اس کو مل گیا ہے, یہ والا گروپ ہو گیا ہے, یہ والا گروپ باقی ہے. ورنہ تو ایک ہی گروپ میں وہ لوگ گھومتے رہتے. اس طرح یسوع ہماری زندگی میں بھی کام کرتا ہے چرچ. ہاللیلویا. آمین. اور یسوع نے کیا کیا؟ نیکسٹ پکچر دکھائیے. آپ بائبل پڑھیے. واپس آئیں گے ہم میتھیو میں 14:19 سے لے کے 21 تک پڑھیں گے. آپ پکچر دکھائیے. یسوع نے کیا کیا؟ نیکسٹ. پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی. اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر
برکت ہے. ابھی مجھے بتائیں کیا یہاں ملٹی پلائی ہوئی ہیں؟ نہیں. کتنی مچھلیاں ہیں؟ 2 5. یہ 5 کنے بولے ہیں؟ بس تانوں 5 ہی دیاں گا میں بیٹا. ہن تینوں 5 ہی مچھلیاں دیں گے. ہائے یسوع. 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں. اور یسوع نے کیا کہا ہے؟ یسوع نے آسمان کی طرف دیکھا. ان چیزوں کو لے کر اس نے کیا کیا ہے؟ کہاں دیکھا ہے اس نے؟ زمین کی طرف، آسمان کی طرف. ہاللیلویا. جب ہمارے پر زیادہ پرابلمز آتی ہیں نا، ابلیس کیا چاہتا ہے؟ ہمارا سر جھک جائے اور ہم زمین کی طرف دیکھیں. ایسے کیوں ہو گیا؟ کاش ایسے نہ ہوتا. یاد رکھیں، زمین پہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں گے. ہاللیلویا. بائبل میں لکھا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور انعام جو ہے وہ اوپر سے ہے. ہاللیلویا. اور نوروں کے باپ سے ہے. ہاللیلویا. وہاں سے آپ کو بلیسنگ آتی ہے. ایوری گڈ اینڈ پرفیکٹ تھنگ گفٹ کمز فرام ابو. تو اس خداوند یسوع نے بھی باپ کی طرف دیکھا اور ان روٹیوں کو اور ان مچھلیوں کو اس نے برکت دی. ہاللیلویا. اور اب وہ وقت ہے کہ ملٹیپلیکیشن ہونے والی ہے، اور اس ملٹیپلیکیشن کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. آج آپ کو بھی وہی کام کرنا ہے عزیزوں. خدا کے ہاتھوں میں دینا ہے اور خدا اس کو ملٹی پلائی کرنے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیں چرچ، کبھی بھی کوئی چیز سنیں، یہ خدا میرے دل میں ابھی بات ڈال رہا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے ہمیں بڑی بھوک لگی ہوتی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کسی باہر ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کسی کمپنی کے کسی انسان کے ساتھ ہیں اور کھانا آتا ہے اور اسی انج کر کے کوئی دعا نہیں کی، کوئی برکت نہیں مانگی. اور یہ غلط ہے. یہ آپ نے کبھی بھی اپنے منہ میں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، 5 اسٹار ہوٹل میں ہو، اپنے سی او، اپنے مینیجر، کسی کے بھی ساتھ ہو، آپ نے پہلے برکت مانگنی ہے اور شکر گزاری کرنی ہے اور اس کو توڑنا ہے اور پھر اپنے منہ میں ڈالنا ہے. خدا اس کو برکت دے گا. ہاللیلویا. اس خوراک پہ برکت آ جائے گی. آمین. آپ کے روزگار پہ برکت آ جائے گی. اور خداوند نے کیا کیا جی؟ پڑھیے. آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی. ہاں، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو دی. ایک پکچر دکھائیے یہاں پر. نیکسٹ پکچر. یہ کام ضرور کرنا ہے آپ نے. یسوع نے وہ چیز لی اور یسوع نے برکت دی. ایسے ہی ہے. برکت دینے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس چیز کو توڑا. توڑ کر اس نے اپنے پاس نہیں رکھا، توڑ کر اس نے شاگردوں کو دے دیا. جب تک وہ یسوع کے ہاتھوں میں تھی وہ ملٹی پلائی نہیں ہوئی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے چرچ؟ ملٹی پلائی وہ تب ہوا، وہ 2 مچھلیاں کب بڑھ گئیں، وہ 5 روٹیاں کب بڑھ گئیں، ہزاروں لوگ کب بلیس ہو گئے، جب وہ یسوع نے برکت دے کر اس کو توڑا، اس کو بریک کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے اپنے شاگردوں کو دیا اور شاگردوں نے لے کر آگے لوگوں کو دیا، اور پھر یسوع نے شاگردوں کو دیا اور شاگردوں نے لے کے آگے لوگوں کو دیا، اور یہ سرکل چلتا رہا اور ہزاروں لوگوں نے اس کھانے کو کھا لیا. جب ہم یسوع کی باتوں پر عمل کرتے ہیں چرچ، خدا ہمارے جیون میں ملٹیپلیکیشن والا میریکل کرنے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویا. دیکھیں میرا میسج اینڈ ہونے والا ہے. سنیں 5 منٹ اور لوں گا. کئی لوگ کہہ رہے ہیں شکر ہے. سنیں، آپ میریکل چاہتے ہیں اپنے جیون میں تو یسوع کی سننی پڑے گی. شاگردوں نے بحث کی، ہم نمبر 1 ہیں بحث کرنے میں. کتنے لوگ مجھے سکھاتے ہیں روز، نہیں پاسٹر جی ایسے نہیں، ایسے ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، پھر ایسے ہی ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر اوکے، خوش رہ. تو جو یسوع کہہ رہا ہے اس کی سنو. ڈسائپلز نے کوئی بحث نہیں کی، اور ڈسائپلز نے ان 2 مچھلیوں کو اور 5 روٹیوں کو ہی لے کر بانٹنا شروع کر دیا. میں چاہتا ہوں ان ڈسائپلز کے لیے بھی ہم زوردار تالیاں بجائیں جو یسوع پر ایمان رکھتے تھے، اس کی باتوں پر عمل کرتے تھے، بحث نہیں کرتے تھے. ہم لوگ بحث کرتے ہیں، ہمارا ایمان کدھر ہے؟
जिस दिन आप बहस करना छोड़ देंगे, जिस दिन आप ईमान रखेंगे, जिस दिन आप शक नहीं करेंगे, आपके जीवन में भी ये मल्टीप्लिकेशन के मौजे होंगे, इससे भी बड़े मौजे होंगे। हालेलुया। और उन्होंने बांटना शुरू किया, देना शुरू किया। और एक यहां पर एक और पिक्चर लगाई है, पिक्चर नंबर 10, सॉरी पिक्चर नंबर 11। हाँ, 4 स्टेप किए। कितने? 4 स्टेप। टेकन, ब्लेस्ड, ब्रोकन, गिवन। बोलिए मेरे साथ, टेकन, ब्लेस्ड, ब्रोकन, गिवन। और मौजज़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ये 4 स्टेप आपने करने हैं। क्या बहुत मुश्किल है? यीशु के हाथों में जीवन देना है, यानी कि वो आपका जीवन ले ले। जैसे ही वो लेगा, वो आपके जीवन पे बरकत देगा। फिर वो आपके जीवन को तोड़ेगा। ये हम भी टूटे हैं, पास्टर अमरीन भी टूटी हैं, ये जितने हमारे लीडर्स हैं, ये सब टूटे हैं, तो ही ये मल्टीप्लाई हुए हैं। हालेलुया। यीशु तोड़ता है, लेकिन यीशु आपकी अच्छाई के लिए तोड़ता है। शैतान आपको तोड़ता है आपको बर्बाद करने के लिए, यीशु आपको तोड़ता है ताकि नए सिरे से खड़ा कर सके अपने जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु तोड़ रहा है ना, तो यीशु को तोड़ने दें। एक कुम्हार जब बर्तन ठीक नहीं बनता क्या करता है पता है आपको? क्या करता है? बेच देता है जाके, उसको तोड़ता है। उसके अंदर मिट्टी होती है। कभी पता नहीं किसी कुम्हार के साथ आपने वक्त गुजारा है? एक बर्तन है, वो बनाया है, कच्ची मिट्टी का था, सही नहीं बना, टेढ़ा बन गया, ठीक है, सही नहीं बना, जैसा जो चाहता था नहीं बना। अब वो बर्तन सख्त हो गया है। अब जब वो सख्त हो गया है, तो वो चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी कोई साइंस ही नहीं है आज तक। कुम्हार क्या करता है? उसको तोड़ देता है। उस बर्तन को तोड़ने का इख्तियार है कुम्हार के पास। हालेलुया। फिर वो जो चूरा होता है, वो जो मिट्टी, वो जो बर्तन होता है, उसको वो फिर पानी में सोख करता है, दूसरी मिट्टी के साथ मिलाता है, नरम करता है, दोबारा से गूंदता है और नया बर्तन बनाता है, और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक उसको यूज करता है। हालेलुया। उसको फेंकता नहीं है, उसको पांव के नीचे रोंदता नहीं है। यीशु के हाथों में अपने जीवन को दे दें, वो सबसे पहले इसको बरकत देगा। हालेलुया। फिर उसको तोड़ेगा। बोले तोड़ेगा। तोड़कर फिर वो क्या करेगा? अपने जलाल के लिए बांट देगा। आमीन, हालेलुया। और ये 4 स्टेप आप जिस दिन करेंगे, खुदावन आपके जीवन में मल्टीप्लिकेशन की कुवत रखता है। आमीन। आगे बढ़ दीजिए। फिर क्या हुआ? और सब खाकर सेर हो गए। और सब खाकर सेर हो गए, यानी कि कितने लोग? हजारों। बोले हजारों। हजारों लोग खाकर सेर हो गए। सेर का मतलब समझते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब है? ओए टेढ़ी इधर आ गया है, इसको कहते हैं सेर। हमारे पास भी यहाँ बड़े बड़े जियाले बैठे हुए हैं। मैंने अपनी इन आंखों से देखा हुआ है अपने बच्चों को रोटी खाते हुए, और रेस्टोरेंट वालों को भी मैंने देखा हुआ है कि तुसी किन्नू ले आए हो, ऐसे रजदे ही नहीं। खुदा बरकत दे हमारे बच्चों को, खुदा का काम करते हैं। वो लोग सेर हो गए, यानी कि वो और नहीं खा सकते थे। ये ताकत है मेरे और आपके यीशु में। वो आपको सेर करना जानता है, आपको ऊपर तक भरना जानता है, आपकी सारी भूख को ऐसा ऐसा भर देगा कि आपके पास जगह ही नहीं बचेगी कुछ। हालेलुया। होगी ना सिचुएशन टर्न अराउंड। लेकिन ये सारा सिलसिला कहां से शुरू हुआ था? कोई मुझे बता सकता है? पेन। बोले पेन। नो पेन, बोले मेरे साथ, नो मिरेकल, नो टेस्टिमनी। यस पेन, यस मिरेकल, यस टेस्टिमनी। बिगर पेन, बिगर द मिरेकल, बिगर द टेस्टिमनी। हालेलुया। अगर यीशु पेन में ना जाता, ये मौजज़ा ना होता, आज मैं और आप बैठ के ये स्टडी ना कर रहे होते। हालेलुया। तो फिर यीशु के लिए बजा दें यार जोरदार तालियां। आमीन, आमीन। आगे बढ़िए जी। सेर हो गए और उन्होंने बचे हुए टोकरों से भरी हुई बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से कितने टोकरे बचाए? उन्होंने 12।
بولے 12. پکچر دکھائیے جی ٹوکروں والی یہاں پر. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک چھوٹی سی ٹوکری میں 2 مچھلیاں تھی, 5 روٹیاں تھیں, اتنے لوگوں نے, ہزاروں لوگوں نے کھایا, صرف چکھا نہیں کھایا, سیر ہوئے, وہ پیٹ ان کا بھر گیا, اور اس کے باوجود جو ہے وہ 12 ٹوکرے بچ گئے. عزیزوں, خدا ایسی برکت دینے والا ہے. آپ کے پاس سرپلس ہونے والا ہے یسوع مسیح کے نام سے. وہ کسی اور کے کام آئے گا یسوع مسیح کے نام سے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے ڈھیر سارے پیسے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوگا یسوع مسیح کے نام سے. خدا ملٹیپلیکیشن کا خدا ہے. وہ ملٹیپلائی کرنا جانتا ہے. کدھر 2 مچھلیاں؟ چرچ آپ کو سمجھ آئی؟ کتنے 2 مچھلیاں چھوٹی, 5 روٹیاں, ہزاروں لوگ, انہوں نے کھایا بھی اور سیر بھی ہوئے. ویری گڈ, سیر بھی ہوئے, اور اس کے بعد پھر 12 ٹوکرے بچ گئے. ہالےلویا. یہ 12 کا عدد, 12 ٹوکرے کیوں بچے؟ 12 ٹوکروں کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. آمین. یعقوب کے 12 بیٹے تھے. ہر ایک قبیلے کے لیے, یعنی کہ پوری جو خدا کی فیملی ہے اس کے لیے ایک ایک ٹوکرا ہے. آج اپنے اپنے ٹوکرے لے جانا یہاں سے نہ بھولیے گا یسوع مسیح کے نام سے. وہ آپ کو, آپ کی نسلوں کو برکت دینے کے لیے ہے. ہالےلویا. اپنے اپنے ٹوکرے یہاں سے لے جانا نہ بھولیے گا, کیونکہ آپ بھی کھائیں گے, اپنے گھرانے کو بھی دیں گے. آج میں یہ لے کر آیا ہوں, آج میں نے یہ سیکھا ہے چرچ میں. ہالےلویا. اور سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ ہر مہینے ایک ٹوکرا آپ کے لیے خدا نے ایڈوانس میں دے دیا. کوئی کمی گھٹی نہیں. نو 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 لیک, نو لیکنگ ان جیزس نیم. بہت سے لوگ ہیں یہاں پر, سنیں چرچ, پاک روح مجھے بتا رہا ہے, بہت سے لوگ ہیں جو ہر مہینے سفر کرتے ہیں فائنینشلی. ان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. سیلری بینک میں آتی ہے, وہیں سے اڑ جاتی ہے. خدا آج آپ کے لیے یہ کلام کر رہا ہے. 12 مہینے آپ کو کبھی کوئی کمی گھٹی نہیں ہوگی. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ انویسٹ کریں گے, اور وہ پیسے, وہ پھل لے کر آپ خدا کی ہیکل میں آئیں گے اور شکر گزاری کریں گے یسوع مسیح کے نام سے. ہالےلویا. ہالےلویا. یسوع جیسا, یسوع جیسا. آگے کیا لکھا ہے جی, پڑھیے. اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب اور تھے. کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے. ہمیں نہیں پتا کتنے لوگ تھے, ہزاروں لوگ تھے. ایک ایک نے کھایا, بچے نے بھی کھایا, عورتوں نے بھی کھایا, پورے پریوار نے کھایا. آپ کو پتا ہے عورتیں, بچے, یہ میریکل مردوں کے لیے نہیں ہے صرف. ہالےلویا. یہ میریکل عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے, یہ میریکل ہے فیملی کے لیے. ہالےلویا. آپ کی پوری فیملی آج اس ملٹیپلیکیشن کی بلیسنگ کو لے کر جائے گی. سب کھائیں گے, بولیں سب کھائیں گے, کیونکہ یسوع نے برکت دی ہے. اور یسوع جب برکت دیتا ہے آپ کی نسلیں کھاتی ہیں بیٹھ کر. ہالےلویا. میں آپ کو لاسٹ میں ایک پکچر دکھانا چاہتا ہوں, آپ بڑے بلیس ہوں گے. دکھائیے جی لاسٹ پکچر. میں آپ کو دنیا کا کیلکولیٹر دکھانا چاہتا ہوں. اس کو بولتے ہیں ورلڈلی کیلکولیٹر. کیا بولتے ہیں؟ ورلڈلی کیلکولیٹر. اس میں ڈیوائڈ بھی ہے, رشتے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, پیسے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مائنس ہو جاتے ہیں, تھوڑا بہت ملٹیپلائی بھی ہو جاتا ہے, اور تھوڑا بہت پلس بھی ہو جاتا ہے. لیکن ڈیوائڈ بھی ہے اور مائنس بھی ہے. اور مجھے بتائیں, جب مائنس ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے نا, ہے نا. یو ہیو اویلیبل بیلنس 0. کتنا دکھ ہوتا ہے, او ہو یار حالت آئی تھی, چلی گئی سیلری. تو مائنس ہوتا ہے, ڈیوائڈ ہوتا ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے. میں آپ کو جیزس کا کیلکولیٹر دکھانا چاہتا ہوں. کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ لگائیے جی یہاں پر. جیزس کے کیلکولیٹر میں صرف ملٹیپلیکیشن کا بٹن ہے, کوئی مائنس نہیں, کوئی ڈیوائڈ نہیں, کوئی پلس نہیں, پلس بھی نہیں ہے. ریسیو کریں اس کیلکولیٹر کو. کتنے لوگوں کو چاہیے؟ ریسیو 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 ان دی نیم آف جیزس. نیکسٹ پکچر دکھائیے. یہ دونوں کیلکولیٹر ہیں, آج چن لیں آپ نے کون سا لینا ہے. ہم تھک گئے ہیں یہ دنیاوی کیلکولیٹر یوز کر کر کے, ہم تھک گئے ہیں. مجھے جیزس کیلکولیٹر چاہیے. ہالےلویا. آئیے اپنے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں, ہم دعا کرتے ہیں. ہالےلویا. ہالےلویا. جس کو یہ ملٹیپلیکیشن والا معجزہ چاہیے وہ اپنا سارا دھیان دعا میں لگائے. ہالےلویا. ہم دعا کریں گے. ہالےلویا. اگر آپ کو وہ ملٹیپلیکیشن والا کیلکولیٹر چاہیے,
آپ کی کیلکولیشن ملٹیپلائی ہو جائے گی. فرض کریں آپ کی سیلری 2000 ہے, 1000 ہے, خدا اس کو ملٹیپلائی کرنے والا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ خدا کے کیلکولیٹر میں کوئی اور بٹن ہی نہیں ہے. شیطان چاہتا ہے آپ کی بلیسنگز مائنس ہوں, شیطان چاہتا ہے آپ کی بلیسنگز ڈیوائیڈ ہو جائیں, شیطان چاہتا ہے فیملی ڈیوائیڈ ہو جائے, شیطان چاہتا ہے فائنینسز ڈیوائیڈ ہو جائیں, شیطان چاہتا ہے فائنینسز جو ہے وہ مائنس میں چلے جائیں. خدا ملٹیپلیکیشن کا خدا ہے. اور آپ نے وہ تصویر دیکھی تھی, اس میں ملٹیپلیکیشن کا کوئی چھوٹا بٹن نہیں ہے, ایک ہی بٹن ہے اور وہ بڑا بٹن ہے. آج ایمان سے اس کیلکولیٹر کو لے لیں اور اس کے اوپر ایمان رکھیں کہ خدا نے اگر یہ معجزہ کیا ہے تو صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کیا, یہ ہمارے لیے بھی کیا ہے. ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, دعا کرنا شروع کریں اپنے لیے, اپنے لیے برکت کو چاہیں چرچ. ہاللیلویا. اپنے لیے برکت کو چاہیں. ہاللیلویا. کہ خداوند مجھے ملٹیپلیکیشن والی بلیسنگ چاہیے. ہاللیلویا. خدا آپ کو ملٹیپلیکیشن والی بلیسنگ دے گا. ہاللیلویا. دعا کریں چرچ, اپنے لبوں کو کھولیں. آج آپ کی جو بھی فائنینشل کمزوری ہے خدا اس کو ملٹیپلائی کرنے والا ہے. آپ کا بینک اکاؤنٹ ملٹیپلائی ہونے والا ہے. پربھو اس کے اندر ڈھیر سارے زیرو لگانے والا ہے. ہاللیلویا. آپ کی روحانی بلیسنگ, آپ کی انوائنٹنگ آج ملٹیپلائی ہونے والی ہے. خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. آپ کی سوچ سے بڑھ کے خدا صرف ملٹیپلیکیشن کا خدا ہے, وہ ملٹیپلائی کرنا جانتا ہے. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف ہو. آسمان کے خدا, زمین کے خدا, بائبل کے خدا, میں تیری تعریف کرتا ہوں. ابراہیم, اسحاق, یعقوب کے پرمیشور, سامرتھ سے بھرے خداوند, یہوہ یری, یہوہ شالوم, یہوہ نسی, یہوہ رافع, ایدونائے, ایل شدائے, یاوے پرمیشور, میں تیرے قدموں میں آتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں. یشوع ہمشیہ, جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے, میں انہیں برکت دیتا ہوں سب سننے والے دیکھنے والوں کو, باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. ان کے جیون میں خداوند وہی برکت چاہتا ہوں جو 2 مچھلیوں پر 5 روٹیوں پر تو نے دی اور ہزاروں لوگوں نے کھایا, مردوں نے کھایا, عورتوں نے کھایا, بچوں نے کھایا اور 12 ٹوکرے بچ گئے. خداوند جی, خدا آپ کو آج سیونگ کرنا سکھا رہا ہے. بہت سے لوگوں کی خدا سیونگ بڑھانے والا ہے. آپ کے پاس شاید کوئی سیونگ نہیں ہے, 1 درہم 1 دھیلا نہیں ہے, لیکن خدا آپ کی سیونگز کو بڑھانے والا ہے. ہاللیلویا. بہت سے لوگ ہیں جو روحانی سیونگ کریں گے, اپنے آپ کو آخرت کے لیے, مسیح کی آمد کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑی سیونگ ہے. اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ہاللیلویا. پربھو کے لیے. خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس وچن کے لیے پربھو, جو تو نے ہمیں دیا. خداوند جی, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدایا کہ خداوند تو نے اس معجزے میں سے ہمیں سکھایا کہ جتنی بڑی پیڑا ہے, جتنی بڑا درد ہے, جتنا بڑا غم ہے, پربھو ہمیں تجھ میں کھڑے رہنا ہے اور تو اتنی ہی بڑی گواہی, اتنا ہی بڑا معجزہ ہمارے جیون میں کرے گا. ہاللیلویا. ہم اس میسیو میریکل کو ریسیو کرتے ہیں, ہم اس ایکسپینسو میریکل کو ریسیو کرتے ہیں, ہم اس پلاننگ والے اسٹریٹجک میریکل کو ہم ریسیو کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. اپنی پرابلمز کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں یسوع مسیح کے نام سے. خداوند آپ کی سب سے چھوٹی پرابلم کو پہلے حل کرے گا, پھر اس سے بڑی پرابلم کو, پھر اس سے بڑی پرابلم کو, اور ایک ایک کر کے ساری پرابلمز آپ کی حل ہو جائیں گی یسوع کے نام سے. لیکن چرچ, یہ تب ہوگا جب آپ خدا کی ترتیب کو اور اس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے, جو بائبل میں ہے, جو آج ہم نے سنی ہے, جو خدا کا کلام کہتا ہے اس پہ عمل کریں. جو میرے اور آپ کے یسوع نے اپنے کلام میں لکھا ہے اس پہ عمل کریں. چرچ آئیں, ریگولر ہوں, خدا آپ کو ملٹیپلائی کر دے گا. ہاللیلویا. لوگ آپ کو ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور آپ جب اپنے گھر میں واپس جائیں گے آپ کی بڑی عزت ہونے والی ہے یسوع مسیح کے نام سے. آپ کی پہچان یہ ہوگی کہ آپ یسوع کے خون خریدے ہیں. ہاللیلویا. آپ کی پہچان آپ کے ماں باپ نہیں ہوں گے, آپ کی ذات یا آپ کا گھرانہ نہیں, آپ کی پہچان صرف اور صرف یہ ہوگی کہ آپ یسوع کے ہیں. ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. خداوند جتنے ہاتھ آج اٹھے ہوئے ہیں آسمان کی طرف, میں انہیں برکت دیتا ہوں.
यीशु के नाम से। जिस चीज को ये छुएं वो चीज मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन इन हाथों पर तेरी खास बरकत चाहता हूं यीशु के नाम से। खुदावन जी इनके रोटियों पर, आटे पे, घर के खर्चों पर, सारी कमाई पर तेरी बड़ी बरकत चाहता हूं यीशु के नाम से। इनके सारे एक्सपेंसेस को तू मीट कर खुदाया, और कभी कोई कमी घटी ना हो खुदावन। रूहानी तौर पर खुदावन इनके परिवारों को बरकत दे, इन्हें बरकत दे खुदावन। तेरे जलाल, तेरी कुदरत को देखें खुदाया, तुझ में मजबूत रहें और तुझ में बढ़ते रहें खुदावन जी। हमारा ईमान है खुदावन, इस मल्टीप्लिकेशन के मिरेकल को हम रिसीव करते हैं ईमान से, और ईमान रखते हैं खुदावन जैसे ये मिरेकल, ये कलाम हमने सुना है खुदावन, हमारी गवाहियाँ भी मल्टीप्लाई होने वाली हैं यीशु के नाम में, और हम तेरे जलाल को और तेरी गवाहियों को हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोलेंगे आइए खुदावन की इसका दुआ में शरीक होंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। क्योंकि बादशाहत, कुदरत, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर पर इस हाज़र जमायत के साथ होती रहे, आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती के साथ रुखसत हो, एक दूसरे से मिले। गॉड ब्लेस यू। और आप